صحیح ہے. اچھا, سب سے پہلے چیئرمین عمران خان صاحب ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک آخری دن جب آپ یہاں تھے تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو میرے مخالف نہیں ہوں, اور اس کا پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے, ایک وہ سنڈے والے دن پروٹیسٹ اور پھر ریکٹ پہ ریکٹ بنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو میں آپ کو سچ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فیملی میں کوئی نہیں رہ گیا جنہوں نے ہمیں نہیں کہا. میں سب کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جتنی مدد کر سکتے ہو عمران خان کی کرو پاکستان. تو یہ جو فینومینا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے خان صاحب؟ دیکھیں جبران, میری جو اب 26 سال کی سٹرگل ہے, وہ سٹرگل ایک کرپٹ مافیا کے خلاف تھی, اور وہ جو کرپٹ مافیا تھا وہ 2 فیملی پارٹیز, اور پھر ان کے ساتھ افیلیٹ ہو گئے لوگ جو کہ سب ایک کرپٹ سسٹم کے سے فائدہ اٹھا رہے تھے, بینیفیشریز تھے کرپٹ سسٹم کے. تو میں نے تو جب پہلے دن, آپ کو پتہ نہیں ہے, میں نے جو پہلے خطاب کیا قوم سے, تو میں نے پہلی چیز یہ کہی کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سارے جمہوریت کے نام پہ میرے خلاف کیمپین کریں گے. یہ میں نے پہلے دن اپنے خطاب سے کہا تھا, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ذرا ایک اصول بتاتا ہوں کہ اگر ایک ملٹی نیشنل کے اندر بھی اگر آپ نے چینج لے کے آنا ہے تو چینج تب آتا ہے جب وہ بینیفیشریز ایک پرانے سسٹم کے ہوں, ان کو جب تک آپ ہٹاتے نہیں ہیں تب تک آپ چینج نہیں لا سکتے. تو مجھے تو پتہ تھا کہ جب بھی جس وقت اس ملک میں اصلاحات شروع کریں گے تو شوگر مافیا بھی اکٹھا ہو جائے گا اور قبضہ مافیا بھی اکٹھا ہو جائے گا, کیونکہ یہ سب افیلیٹڈ تھے ایک کرپٹ سسٹم سے. وہ جو کرپٹ سسٹم ہے اصل میں تو ہماری جنگ اس کے خلاف ہے, پرسنالٹیز کے خلاف نہیں ہے. تو مجھے تو کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے. تو یہ جو سارا ڈرامہ دیکھا آخری دن, یعنی ہماری گورنمنٹ کے آخری دن. جی خان صاحب کی اینڈ سے جو مائک ہے وہ میوٹ پہ ہے اس وقت. لو, It's not mute, it's just traffic that is. اچھا عرفان بولے, آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے اب آپ کو آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے خان صاحب. تو جبران, ٹو سمرائز, کہ جب بھی آپ چینج لے کے آتے ہیں, جو میری کوشش تھی, تو جو سارا سٹیٹس کو ہے, جو ایک کرپٹ سسٹم کا بینیفیشری ہے, ان سب نے اکٹھا ہونا تھا. تو وہ جو 3 اپریل کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے تو انہوں نے گورنمنٹ کرائی. اوکے جبران, نیکسٹ کوشچن یا کسی اور کو کوشچن لے لیں آپ. پہلا کوشچن ایک سائمہ کا ہے لنڈن سے. میں چاہوں گا مائک بھی اگر وہ ریکویسٹ کرے تو پلیز اچھا ہوگا, لیکن ان کا کوشچن بڑا سمپل سا ہے. وہ کہتی ہیں, آئی نو ایوری ون ول آسک پولیٹیکل کوشچنس, بٹ میرا سوال بالکل ذاتی ہے کہ خان صاحب, ہاؤ آر یو ڈوئنگ, ہاؤ آر یو ڈیلنگ ود, اب یہ ساری انجسٹس ہو رہی ہے پرسنل لیول پہ, مینٹل لیول پہ, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آخر میں دعائیں ہیں, اور وہ بھی سب کے بہاف پہ بولیں کہ سب پورے پاکستانی جتنے بھی ہیں ورلڈ میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب, ہاؤ آر یو ڈوئنگ پرسنلی؟ تو سائمہ کے لیے جو میرا جواب وہ یہ کہ دیکھیں سائمہ, میری جو زندگی ہے نا وہ 18 سال کی عمر سے سٹرگل ہی تھی. جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں سپورٹس میں, ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچتے ہیں, پھر کمپیٹ انٹرنیشنلی کرتے ہیں, تو وہ سارا وقت اونچ نیچ ہے آپ کی زندگی میں, یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں یا جیت رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو سپورٹس کی فیلڈ میں جو ایک ایسا میں نے سبق سیکھا ہے سٹرگل کرنے کا, اور ہار اور جیت کے ڈائنامکس کو سمجھنے کا. تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ کہ جیت سارا وقت نہیں رہے گی. اور جب آپ ہارتے ہیں تو آپ اس کے بھی ڈائنامک سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جب آپ ہارتے ہیں تو وہ بڑی چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. وہ سب سے زیادہ جو آپ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ جب آپ مشکل وقت آپ کا آتا ہے, کیونکہ سول سرچنگ کرتے ہیں. تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میری ٹریننگ ہے اس کے لیے. میں تو امیڈیٹلی آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ جو اب اس نے ایک بڑی زبردست پاکستان میں اپرچونٹی دے دی ہے, وہ زیادہ ضرورت ہے, وہ اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پرائم منسٹرشپ سے. اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم بن جائیں ہم جو کہ اپنی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑے.
تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو, اپنے فیصلے کرے, فورن پالیسی ہو اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے, سب سے دوستی ہو, لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں. جی جبران. جی اچھا, دوسرا سوال ہے عمران راجہ کی طرف سے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے یہ 1400 سے بڑھ کر لوگوں کا یہ سوال تھا جب ہم نے یہ کوشچنس کی ریکویسٹ مانگی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے ادارے خلاف ہیں تو ہم کیسے نمبر 1 الیکشنز میں جائیں گے, اور دوسرا پھر الیکشنز کی دھاندلی کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے جبران, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ادارے ہیں نا, اداروں کے اندر بھی انسان ہی ہیں, اور ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا قصور نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے. اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے. مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے, ایکچولی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے, یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے فنڈ کیا ہوا ہے. تو اس طرح تو پاکستانی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ہمارے 31 ارب ڈالر پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ہمارے شوکت خانم میں جو پیسہ آتا ہے 40% تو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سب سے محب وطن پاکستانی جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا, اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس وقت بھی یہ تینوں پارٹیز کے, بلکہ ساری پارٹیز بھی ملا لیں لیکن 3 مین پارٹیز پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, جب بھی ہمارے فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے, وہ ہے تحریک انصاف, جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں, کیونکہ ان کے پاس ان کو اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے, اب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے, تو 2 دنوں کے اندر 20 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ ذرا کال دیں اور دیکھیں کہ یہ ان کو کون پیسہ دیتا ہے. ان کی ہے کرونی کیپٹلزم. یہ وہ لوگ جو جن کو نوازتے ہیں, جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں, جن کے ملک کے ساتھ پیسے بناتے ہیں, وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا کیس رکھو سامنے, لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو, کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کر نہیں رہے اور ایک ہی پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. جی جبران, آپ کسی ایک کو کسی اسپیکر پہ لے آئیں. تب تک ایک کوشچن ہے چیئرمین صاحب کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے, سو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیں, جو 26 سال میں نے پولیٹکس کی اور خاص طور پہ جو 22 سال کی, تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے. تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا, اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے, اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہوں, میر جعفر نہ بیٹھے ہوں, جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں, جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہوں. تو یہ جو ہوا ہے, اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں, آدھے ضمانت کے اوپر ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں, اور کیسز اربوں روپے کے کیسز ہیں, اور 30 سال سے یہ پاور میں تھے, جس کی وجہ سے آج ملک مقروض ہے. انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا, اور اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر سے واپس آ رہے ہیں, اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے برے حالات تھے. تحریک انصاف نے تو جب ملک چھوڑا تھا, ریکارڈ ایکسپورٹس, ریکارڈ ریمیٹنسز, ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن, 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ, آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس,
اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی پاکستان میں، انڈسٹریل گروتھ شروع ہو گئی 8.6%، جس میں، اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے برِ صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں، یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت اور وہ لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کے کیسز، کرپٹ ترین لوگ، اس لیے قوم آج موبلائز ہے، اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک میں نکل پڑی ہے، اور وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے، اور یہ جو پبلک آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی۔ جی جبران کوشچن۔ ہاں مس نورین، آپ پوچھ سکتے ہیں سوال۔ السلام علیکم پرائم منسٹر، بیکاز یو اسٹل آور پرائم منسٹر۔ جی پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی۔ صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کا نظر انداز کر دیں، میں تاعمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رہوں گی۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی، اور سیکنڈلی میں لندن میں ہوتی ہوں، آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے؟ تھینک یو سر۔ دیکھیں، اسلام فوبیا کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر، لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح ہوں، اور یہ مجھے پتہ تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں، 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلاموفوبیا کا، اور میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC میں، یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے۔ اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے، اور وہ کوئی مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس یہ بتاتے نہیں تھے ان کو۔ تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا، پھر یہ UN میں بھی اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا اینٹی اسلاموفوبیا ڈے، بٹ اس میں ایک سٹرگل کی ضرورت ہے۔ اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو برٹش پاکستانی بھی ہیں، پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ میں۔ میری سپورٹ کیا، یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر، تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر ایک کوشچن ہے اور بار بار آ رہا ہے، وہ کوشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم PTI کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح، تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک اور کویسچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے ہیں، کیونکہ ایک مائنورٹی، ایک گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی، جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے، اس سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا، کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونا ہوتا تھا، وہاں ہماری میجورٹی نہیں تھی۔ تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے۔ تو یہ جو اگلی باری ہوگی، میں انشاءاللہ پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک میجورٹی سے لے کے آئیں، کلیئر میجورٹی، تاکہ ہم بلیک میل نہ ہوں، تاکہ ہم ایک طاقتور گورنمنٹ ہو، تاکہ وہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس باری۔ اور ہم نے بڑے سبق سیکھے ہیں اس سے، بڑی ٹیم کا بھی پتہ چل گیا، اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے، ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم، تو اس باری ہم خود، ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی صحیح، ہم ٹکٹس جو ہم نے اب دینے اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ جو بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ۔ آپ نے جو
ابھی جو آپ کا کوشچن تھا کہ اگر نواز شریف ہاں اگر نواز شریف دیکھیں اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO 2 مل جاتا ہے, کیونکہ یاد رکھیں اس کو NRO 1 مل چکا تھا. جنرل مشرف نے ہدایبہ پیپر مل کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جدھر اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے کیسے چوری کی, ان کے پیسے باہر کیسے گئے. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وہ مشرف نے ان کو NRO 1 دیا اور پھر وہ واپس آئے اور پھر ان دونوں نے اور زرداری کو بھی NRO 1 ملا اور انہوں نے کھل کے پھر کرپشن کی 10 سال. اب جو ان کے کیسز ہیں یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ سوائے TT کے کیس, شہباز شریف کے اور FIA کے کیس, یہ سارے ان کے کیس پرانے ہیں, یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے ہیں. تو اگر اب آ کے ان کو NRO 2 ملتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف کا سسٹم ہے اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے. کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے تو آپ جو مرضی کرو, صرف چھوٹے چور جیل میں ڈالیں گے. اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی, طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہیں, وہ تباہ ہو جاتی ہیں. تو آج اگر تیسری دنیا یا جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, اگر آپ ایک ایک ملک کو دیکھ لیں کہ وہ جو غریب ملک ہے جدھر غربت ہے, ہر جگہ پہ یہی ان کا مسئلہ ہوگا کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں اور طاقتور کو نہیں پکڑتے. اور پاکستان, اور اسے رول آف لا کے کہتے ہیں. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب قانون کے میں ایک برابر. اور جو خوشحال معاشرے ہیں, مثلا سوئٹزرلینڈ ہے, یہ اسکینڈینیویا, آپ وہاں رول آف لا دیکھیں, وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی قبضہ گروپ ہوگا, کوئی تصور نہیں کر سکتا ہارس ٹریڈنگ ہوگی, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جائے گا. اور اوورسیز یہ تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں ہیں, اس کے بچے لنڈن میں ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت, وہ ہے ہی سارا رول آف لا کا. جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر ہی اس میں ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں, جو میرے اوپر سارا پریشر تھا جس کی وجہ سے میرے اگینسٹ اکٹھے تھے, ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. اور یہ اگر نواز شریف یہاں آ کے پھر سے NRO 2 لیتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے. اور اس لیے ساری قوم, میں اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر, کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی جبران کوشچن پلیز. آپ نیکسٹ اور پھر اریبہ تیمور کے بعد آپ. تو تیمور پلیز انمیوٹ کریں مائک. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائننگ دس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں, دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ مومنٹ, جو آپ بار بار اپنے ایڈریسز میں کہتے ہیں, اور یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری گروپ کے لیے آپ لوگوں کا پورا پلان ریڈی ہے؟ پہلی دفعہ, یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے, اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کرنی ہیں, کیونکہ پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا, کہ کیا بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے. اور پھر ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کے کرائسیز ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ, تو اب تو دونوں طرح تیاری کر کے آئیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا, اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہے, انشاءاللہ اس باری ہم ان کو پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے, آپ کے کلوز تھے, وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا. تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیں,
پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں گی. دیکھیے آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کی جو اسٹالورٹس بنتے ہیں وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبس تھیں, ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر اور پھر قوم بنائیں. قوم بنتی ہے نظریے پہ. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا کور جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے, وہ اس لیے پارٹی میں تھے کہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنی جو بزنسز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے اور جو اپنے انلیگل کام ہیں ان کو لیگل کروا لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پاکستان میں یہی ہوتا ہے, آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ اپنے ساری آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے, آپ غلط کام بھی کریں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں مسئلے آئے وہ کہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا. اگر زمین انلیگل تھی, خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے, یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے تو ہم نے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نہ اپنا سوچا نہ دوسرا کو پرایا سوچا. ہم نے تو ایک رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو اس میں لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. جی جبران. جی اریبہ آپ نیکسٹ. جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوور کہ آئی ہیو بن گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا, میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا, بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈسہارٹن بھی ہو گئے ہیں. ہمیں باٹس کا نام دیا جا رہا ہے, ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے اپنے جورسڈکشنس میں رہ کے, کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں اریبہ, جو یوتھ ہے نا, یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتہ کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی ہے. تو انسان کے اوپر ہے, پاکستان کے اب یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, یعنی کہ کیونکہ اگر ہم مقروض ہیں تو اس کا مطلب ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. اگر تو یہ کرنا ہے تو وہ پھر چونٹیوں کی طرح ہی ہم رہیں گے, اسی طرح ہی قرضے لے کے اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں یہ کتنی بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑے برا وقت آئے گا, اگر ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے. اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیزیں ایکسیپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور ہم وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور, اور جن کے اوپر اربوں روپے کے, شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں FIA میں اور نیب میں, 40 ارب روپے کے. تو اگر کسی ملک میں بھی اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں, کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟ بڑی میں سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اب ٹی وی نہیں دیکھتے,
ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ اتنی زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ، بلکہ میں نے تو اخبار بھی نہیں آج کل پڑھنے کا مجھے موقع ملتا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہیں۔ جی جبران، اچھا ہاں، ایک اسی سے ملتا جو انہوں نے ہمیں بوٹس کا، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کوئی کاؤنٹر کیسے کریں، ہمارا جو ہیش ٹیگ ہے کوئی جبران آپ کی تھوڑی آواز کٹ رہی ہے۔ ملین کے قریب پہنچی 8 کروڑ ٹویٹس، تو یہ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم بوٹس کہہ رہے ہیں، بوٹس، تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی؟ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہیں چیزیں، کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب پی ایم ایل پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے؟ پی ایم ایل کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ایک کامیڈی شو ہوتی ہے، اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا، کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اب خود جس طرح اب آئے ہیں، جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا یا وہ جو سائبر تھا، ہم بار بار ان کو شہباز شریف کو اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آ کے دیکھیں، کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو نہیں پتہ، یہ نون پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ، تو ہم وہ ان کو ہیڈز کو کہا کہ آپ آ کے دیکھیں، تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے، یہ بیرونی سازش تھی۔ تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے، پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو انڈے ماریں گے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ان پاپولر ہو گئی ہے۔ وہ مریم کہتی تھی کہ یہ جب پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے، تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی کوشش کریں کسی طرح کے الیکشن نہ ہو، تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک نہیں تھے، یہ تھے، آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ، اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے مجرموں کی حکومت، اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریفوں سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے، یہ دونوں ایک اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھ کے ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے یہ ان کی پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کوئی کچھ کر دیتے ہیں۔ سر ایک کویشچن ہے جبران، ایک کویشچن ہے اور وہ بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں، سر یو کین چوز ٹو اگنور اٹ۔ کویشچن یہ ہے کہ 36 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک نے نہیں رہنا تھا۔ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، وہ زرداری اور نواز شریف، ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو، انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھیں، ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی، اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا، وہ امریکنوں کو کہہ رہا تھا زرداری